السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں جو 33واں باب تھا، باب الحرص علی الحدیث، اس کو پڑھ لیا تھا۔ اب آگے جو ہے 34واں باب ہے، باب کیف یقبض العلم۔ اس کو پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب کیف یقبض العلم۔ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يحلك حتى يكون سرا۔ حدثنا علاء بن وهي قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء به. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العلم لا يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما حتى إذا لم يبق عالم، دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس میں یہ حدیث ہے۔ پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ باب کیف یقبض العلم، باب علم کیسے اٹھایا جائے گا، باب علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ وقت نے ابو بکر بن حزم کے پاس لکھ کر بھیجا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں تم کو ملیں ان کو لکھ لو، اس لیے کہ مجھ کو علم دین کے مٹ جانے اور علماء کے ختم ہو جانے کا خوف ہے۔ اور دیکھو وہی حدیث قبول کرنا جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ علماء کو علم پھیلانا چاہیے اور علمی مجلسیں قائم کرنی چاہیے تاکہ جس کو علم نہیں اس کو بھی سکھا دیا جائے، اس لیے کہ علم جب راز بن جائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ ہم سے علاء ابن عبد الجبار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد العزیز ابن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے عمر ابن عبد العزیز کے اس قول کو بیان کیا ذهاب العلماء تک۔ کہا کہ ہم سے اسماعیل ابن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم دین اپنے بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا یا کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ دونوں طرح سے پڑھا تھا میں نے، اس لیے دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ان جاہلوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا اور وہ بے جانے فتویٰ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری جو ہیں نے ہم سے عباس نے بیان کیا، فربری نے کہا کہ ہم سے عباس نے بیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، عباس بیان کیا، کہنے کہ ہم سے عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا،
انہوں نے ہشام سے اسی کے مانند بیان کیا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور یہ حدیث ہے۔ دیکھیے اس میں چند باتیں پہلے حدیث کا مقصد بیان کرنے سے پہلے یہ کہ اس میں علم کی بات جو ہے، علم سے مراد علم دین ہے، اتنی بات سمجھ لینا چاہیے، قرآن اور حدیث کا علم۔ اور ابو بکر ابن حزم جو ہیں، یہ جو یہاں پر ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے، جن کو خط لکھا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو بکر کا نام نہیں معلوم، یہ کنیت ہی سے مشہور ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کنیت ہی ان کا نام ہے، یہ تابعی ہیں اور فقیہ ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو مدینہ کا عامل اور قاضی مقرر کیا تھا، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو۔ اور پھر اذا لم یبق عالما، یعنی لم یبق اللہ اور لم یبقى عالم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، میں نے بتایا تھا، اور اسی اعتبار سے ترجمہ بھی کیا تھا میں نے۔ اب یہ جو بات ہوئی ہے، حضرت عمر نے ابن عبدالعزیز نے جو حکم دیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ مقصد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر، یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے، اب تک جو بتاتے رہے علم کو عام کرنے کی بات کو، علم کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور علم اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری اس سے بات بتائی کہ اگر گھر کا سربراہ اور سرپرست جو ہے اگر علم سے ناآشنا بے بہرا ہے، وہ نہیں جانتا ہے، تو حاکم وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے تعلیم کے لیے نظم و نسق کا انتظام کریں، مدرسے قائم کریں، درسگاہیں قائم کریں، عورتوں کے لیے الگ درسگاہیں ہوں اور مردوں کے لیے الگ درسگاہیں ہوں، دونوں کے لیے الگ الگ درسگاہیں کھولی جائیں اور قائم کی جائیں، اور سب کے لیے تعلیم کا نظم کیا جائے، اور ان کے لیے الگ الگ نصاب تعلیم، عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ نصاب۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے مضمون الگ الگ ہونا چاہیے، دونوں کے لیے الگ الگ مضمون ہو، دونوں کے لیے الگ الگ یہ ہوں، تو اس کے اعتبار سے ان کے لیے ان کی تربیت جو ہے صحیح طور پہ صحیح انداز سے ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے اس سے پہلے اور پھر اس کے بعد ترجمۃ الباب قائم کیا کہ یعنی علم حدیث کو بھی عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مخصوص علم جو علم حدیث کا علم ہے۔ تو اب جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے علم حدیث کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مطلب درسگاہیں قائم ہوں اور مجلسیں قائم کی جائیں، اور اس کو علم کو عام کیا جائے۔ اگر علم کو عام نہیں کیا جائے گا تو علم جو ہے آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا اور ناپید ہو جائے گا، تو جہالت اپنا پنجہ جما لے گی۔ اس سے پہلے قیامت کی نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ علم آہستہ آہستہ جو ہے اٹھ جائے گا، اور اٹھتے اٹھتے ناپید ہو جائے گا، تو جہالت اپنا پنجہ جما لے گی۔ اس لیے جہالت اپنا پنجہ نہ جمانے پائے، اس لیے ضروری ہے، عالموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم کو پھیلانے کا کام کریں، علم کو عام کرنے کی کوشش کریں، یعنی جو کچھ علم ان کے پاس ہے، جو علم بھی ہے ان کے پاس، وہ اس علم کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے وہ اپنے وعد اور نصیحت، اپنے درس کے ذریعے سے، اپنے وعد و نصیحت کے ذریعے سے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ علم کو لے کر چلے جائیں، تو علم کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلے جائیں گے تو اسی طرح سے علم جو ہے آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو علم کیا ہوگا، وہ ناپید ہو جائے گا۔ پھر جاہل ایسا ہوگا کہ جب کوئی عالم نہیں ہوگا تو لوگ جاہلوں کو ان کی جگہ پر اپنا سردار بنا لیں گے، یا اپنے افتاء کے اور اس کے افتاء کے مسند پہ بیٹھا دیں گے، ان سے لوگ دین کی باتیں معلوم کریں گے، اور پھر وہ غلط فتوے دیں گے اور بتائیں گے کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اس کو آنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو علم کو عام کیا جائے، علم کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے، تاکہ جہالت اپنا پنجہ نہ جما سکے۔ تو
یہ سب کی ذمہ داری ہے علماء کی، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو عام کریں گے، اس لیے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ علم کو چاہے تو سینوں سے نکال لے، اٹھا لے، انسان کے سینوں سے ہی نکال دے، یا یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ آئیں گے قیامت کے قریب اور وہ لاور ہوں گے، اور پھر اس طرح سے علم کو جو ہے ان سے نکال لیا جائے گا، پھر علم سے جو ہے لوگ کیا ہو جائیں گے، نابلد ہوں گے، سبھی ہوا، لیکن اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس طرح کرے گا کہ علماء کو اٹھائے گا اور ایک عالم کے جانے کے بعد دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکے گا، اور اس کا نعم البدن نہیں بن سکے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ اگر ایک عالم کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جانشین نہیں ہوتا جو اس کی جانشینی کر سکے، جو اس کا سچا اور صحیح جانشین بن سکے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ اس کو عام کرنے کے لیے، علم کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں اس کو ثابت بھی کیا ہے انہوں نے اپنے اس مدعا کو، جیسے کہ اس لیے کہ اگر اس کو عام نہیں کیا جائے گا تو علم ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ناپید ہو، جیسے ہمارے یہاں رامپور میں یہاں پر طبابت کا بہت دور تھا، بڑے اچھے حکیم تھے، بہت ہی اچھے نبات، بڑے اچھے حکیم، لیکن آج سب اس دنیا سے چلے گئے، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے علم بھی لے کر چلے گئے، تو آج پورے شہر میں اگر ڈھونڈیے تو میرا خیال ہے کوئی ایک آپ کو طبیب بھی نہیں ملے گا، یعنی وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سکھایا انہوں نے، اپنے گھر والوں کو کم از کم سکھایا جاتے ہیں، منتقل کر جاتے ہیں علم، تو کم سے کم ان کے گھر ہی والے ان سے فائدہ یاب ہوتے تو وہ دوسروں کو سکھا دیتے، لیکن اپنا علم جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی منتقل نہیں کیا، اپنا کوئی شاگرد نہیں چھوڑ کر گئے، اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، تو علم آج کیا ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے۔ آج کوئی اس شہر کے اندر کوئی ایک طبیب بھی نہیں ہے ایسا جو کیا ہو کہ اس فن کا علم رکھتا ہو، جو کچھ بھی ہیں وہ عطار کی حیثیت سے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح دین کا علم بھی اگر اس طرح سے اگر کوشش نہیں کی گئی تو دین کا علم بھی کیا ہو جائے گا، اٹھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ بھائی اس کو عام کرنے کی کیا کی جائے، کوشش کی جائے۔ تو اس لیے ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا، اور اس میں واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن حزم کو، جو ان کے اس وقت کے ان دور کے مدینہ کے گورنر ہیں، مدینہ کے عامل ہیں اور گورنر اور قاضی جو ان کو مقرر کیا تھا، ان کو خط لکھا ہے۔ کیا لکھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب ہو، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غور کرو، سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہوں اس کو لکھ لو۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا، اس لیے کہ اب تک حدیثیں جو ہیں، اس لیے کہ حدیثوں کو اب تک سینہ بسینہ منتقل کیا جا رہا تھا، اب تک حدیثیں زیادہ تر کیا ہیں، سینہ بسینہ منتقل ہو رہی تھی، لوگوں نے سینوں میں محفوظ کر رکھا تھا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سے صحابہ کرام، کچھ لوگوں نے لکھ رکھا بھی تھا، لیکن اب جو ہے اس وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً اس کے 100 سال کے عرصہ جو گزر گیا ہجرت کا، 100 سال ہجرت کے بعد کا 100 سال کا عرصہ گزرا ہے، تو انہوں نے تدوین حدیث کے لیے سب کو یہ حکم عام حکم دے دیا کہ تدوین حدیث کا کام شروع ہو جائے۔ یعنی اب تک تو سینہ بسینہ حدیثیں منتقل کی جا رہی تھیں، حدیث کا باقاعدہ نظم اب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت کا 100 سال پورا ہو چکا تھا۔ علماء صحابہ کی وفات سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین کے ختم ہو جانے کا خوف پیدا ہوا کہ صحابہ کرام اس دنیا سے اٹھ گئے، چونکہ 100 سال ہو چکا ہے، اور 100 سال کے اندر اس وقت جب ان کی حکومت ہے، شاید ایک صحابی اس وقت روئے زمین پر زندہ تھے، چونکہ صحابہ کرام کی وفات ہو چکی تھی، تو عمر ابن عبدالعزیز کو علم دین کے ختم ہو جانے کا خوف پیدا ہوا، اس لیے انہوں نے اپنی حکومت میں ہر طرف اصحاب علم کو علم حدیث کے لکھنے اور مدون کرنے کا حکم بھیجا تاکہ ذخیرہ حدیث محفوظ ہو جائے۔ یہ تدوین حدیث کی ابتدا تھی،
یہ آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے لوگ اپنے حفظ پر زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس حدیث لکھی ہوئی شکل میں تھی بھی تو یہ ان کی ذاتی کوشش اور دلچسپی سے تھی، حکومتی سطح پر باقاعدہ تدوین نہیں تھی۔ حکومتی سطح پر باقاعدہ تدوین کا کام یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کرایا ہے۔ اس لیے انہوں نے لکھا اپنے گورنر کو، مدینہ کے جو گورنر ہیں ابو بکر نے حزم جو ہیں، میں نے ابھی بتا دیا، اس مدینہ کے ان کے گورنر ہیں، قاضی ہیں، ان کو یہ خط لکھا۔ کیا لکھا ہے کہ فاکتب ہو انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب ہو فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ مجھے علم کے مٹ جانے کا اور علماء کے چلے جانے کا ڈر ہے۔ پھر دوسری ہدایت یہ کہ اپنا خوف اور اندیشہ ظاہر کیا، اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لو، ولا تقبل الا حدیث النبی، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی صرف لکھنا، یعنی جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو اس کو چھان پھٹک کر کے اس حدیث کو لکھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آثار صحابہ بھی اس میں شامل کر لو، تابعین کے آثار بھی اس میں شامل کر لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں جمع کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آثار صحابہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا آثار تابعین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اختلاط خلط ملط نہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں وہ جمع کر لی جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر اس کے بعد آثار صحابہ کو بھی جمع کیا جائے گا، آثار تابعین اس کی بھی اپنی جگہ پر اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس لیے کہ دین کی صحیح تصویر ہمارے سامنے جو آئے گی وہ انہی کے آثار کے ذریعے سے، صحابہ اکرام کے آثار اور تابعین کے آثار کے ذریعے سے تصویر سامنے آئے گی۔ لیکن یہ ہے ان کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر اس کے بعد وہ ہوگی تو آثار صحابہ کو بھی جمع کر لیا جائے گا، اور اس کے لیے اس علم کو عام کرنے کے لیے کہ علم کو عام کیا جائے، اس کے لیے دو شکل بتائی، دو صورت بتائی انہوں نے، وَلْتُفْشُوا الْعِلْمِ، ایک تو یہ کہ علم کو عام کرو، پھیلاؤ، علم کو پھیلاؤ، اور علم کو کون پھیلائے گا بھائی؟ پھیلانے کا کام کون کرے گا؟ جن کے پاس علم ہے، علماء ہیں، وہ علم کو پھیلانے کا کام کریں، اور کیا کریں؟ دوسرا کام علم کو پھیلانے کا کہ وعظ نصیحت اپنے درس کے ذریعے سے، اپنی اس کے ذریعے سے علم کو عام کریں۔ وَلْتَجْلِسُوا، اور یہ کہ علمی مجلسیں ہوں، سوال و جواب ہو، علمی مجلسیں ہوں، حتیٰ یعلم من لا یعلم، علمی مجلسیں قائم کرنی چاہیے تاکہ جس کو علم نہیں اس کو بھی سکھا دیا جائے۔ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، علم اس لیے کہ علم جب راز بن جائے گا تو ختم ہو جائے گا، اس لیے علم کو راز نہیں بننے دینا ہے، اس لیے کہ علم راز بنا تو ختم ہوا۔ تو یہ کہا کہ ہم سے علا ابن عبد الجبار نے نقل کیا ہے، یہ اس میں جو ہے عبد الجبار ابن علا نے نقل کیا، یہ اس کے بارے میں تو بتا ہی دیا تھا میں نے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے علا ابن عبد الجبار نے بیان کیا، قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن عبد اللہ بن دینار بذلك، یعنی حدیث عمر بن عبد العزیز الی قوله ذهب العلماء، یہاں تک ذهب العلماء تک نقل کیا، کہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص، کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم دین اپنے بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سینے سے ان کا علم اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم دین اٹھائے گا، علم کو اٹھائے گا، علم دین اٹھانے کا مطلب علماء کو اٹھا لے گا۔ اور آج کل دیکھیے علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی جانشین جو ہے اور سچا اور پکا نعم البدل جو ہے سامنے نہیں آ رہا ہے، علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سینے سے علم کو چھین کر اٹھا لے، نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم دین کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، یعنی اللہ نہیں چھوڑے گا کسی عالم کو، سب کو اٹھا لے گا اس دنیا سے، یا کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ جب عالم ہی نہیں رہے گا تو جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، تو ان جاہلوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا، دریافت کیا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، اور وہ بے جانے فتویٰ دیں گے، راستہ چلتے ہوئے فتویٰ داغ رہے ہوں گے، اور فتویٰ دینے کا مطلب تو یہ ہوتا نا اللہ کے حکم پر حکم لگانا، تو وہ اللہ کے حکم پر اللہ کے حکم کے اوپر بغیر جانے بوجھے جو ہے وہ حکم لگائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ سمجھ گئے نا آپ، یہ ہوگا۔ اور فربری نے کہا کہ ہم سے عباس نے بیان کیا، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، انہوں نے ہشام سے اسی کے مانند بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں تک بیان کی۔ اب یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اور جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فوائد بھی جو اس عملی زندگی میں جو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب سے بڑی بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جاہلوں کو سردار نہیں بنانا چاہیے اور نہ ان کو بننا چاہیے۔ اگر کسی نے بنا دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو بنانا نہیں چاہیے اور نہ بننا چاہیے ان کو۔ اور تیسرے یہ کہ ایسا زمانہ آ سکتا ہے جس میں کوئی مجتہد نہ ہو، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی، اس لیے اس زمانے کے آنے سے بچنا چاہیے، اور بچنے کا طریقہ وہی ہے جو اس میں بتایا گیا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ علم کو دل سے مٹا دے، لیکن ایسا کرے گا نہیں، وہ دل سے مٹانے پر قادر ہے وہ، لیکن ایسا نہیں کرے گا، بلکہ علماء کو اٹھائے گا۔ وعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم کی مجلسیں قائم کرنی چاہیے تاکہ علم کو فروغ حاصل ہوتا رہے، علم حاصل ہوتا رہے، عام ہوتا رہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ علم دل کی اشاعت اور حفاظت کا انتظام کرے، جیسا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس لیے جو بھی مسلمان حاکم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علم دین کی اشاعت اور اس کی حفاظت کا انتظام کرے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔